السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے آج کی اس مختصر سی ملاقات میں، مختصر سے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، اور کیا روشائی کے لیے خضر علیہ السلام کو پکارا جا سکتا ہے، اور کیا خضر علیہ السلام نبی تھے یا صرف اللہ کے ایک نیک بندہ تھے۔ اس طرح کے سوالات بہت سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ذہن میں پائے جاتے ہیں، اور اس تعلق سے غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں اور اشکالات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو آئیے اس طرح کے سوالات کے صحیح جوابات کیا ہیں، اور خضر علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس کو جانتے ہیں۔ اہل علم جو ماہرین علماء کرام ہیں، کبار علماء ہیں، ان کے فتووں کی روشنی میں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، فتاوی علماء البلد الحرام، سعودی عرب کے علماء کرام کے فتاوی پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس میں بہت سارے اہم فتاوی موجود ہیں، خاص طور سے موجودہ زمانے سے متعلق جو اہم مسائل ہیں ان کا اس کے اندر ذکر ہے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 463 اور 464 پر خضر علیہ السلام کے بارے میں 2 سوال اور اس کا جواب موجود ہے، فتاوی العقیدہ کے ماتحت۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان 2 سوالوں میں کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ سوال نمبر 288 میں یہ عنوان لگایا گیا ہے کہ اسئلۃ حول الخضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام کے متعلق چند سوالات۔ اس کے تحت سوال نمبر 1 میں ہے کہ هل الخضر علیہ السلام حارس فی الانہار والصحاری کل من ظل ناداہ، کہ کیا خضر علیہ السلام نہروں اور صحراؤں میں پہرے دار ہیں، نگراں ہیں، اور کیا خضر علیہ السلام ہر اس شخص کی مدد کو آ جاتے ہیں، مدد کر جاتے ہیں جو راستہ بھٹک گیا ہو، اور اس موقع پر خضر علیہ السلام کو اس نے پکارا ہو، ان سے مدد مانگی ہو؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ سوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ کیا خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، اور ندیوں، نہروں، صحراؤں، وادیوں، جنگلات وغیرہ میں وہ نگرانی کر رہے ہیں، پہرے داری کر رہے ہیں، اور جو لوگ بھی راستہ بھٹک جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، وہ اس موقع پر خضر علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں،
ان کو پکارتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں، تو وہ خضر علیہ السلام ان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ الصحیح من اقوال العلماء ان الخضر علیہ السلام توفی قبل ارسال اللہ لنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام کے اقوال میں سے صحیح قول کے مطابق خضر علیہ السلام نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وفات پا چکے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا اور نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، تو اس سے پہلے ہی خضر علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ اہل علم کے اقوال اور آراء میں سے صحیح قول اور درست رائے یہی ہے، لقولہ تعالی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کے اندر کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی شخص کو ہمیشہ کے لیے زندگی عطا نہیں کی ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر ہم نے کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں دی ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہنے والا ہو۔ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، وہ دنیا میں آئے اور پھر فوت ہو چکے، وفات پا گئے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا اور وہ آسمان پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی ہے۔ افإن مت فهم الخالدون، تو کیا اگر آپ بھی فوت ہو جائیں، آپ کی بھی وفات ہو جائے، تو کیا لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں دنیا میں؟ نہیں، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ خضر علیہ السلام کو بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں ہے، اور خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں زندہ نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی، دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ تو خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، تو ایک زمانہ ہو گیا، ایک مدت ہو گئی، تو اللہ رب العالمین کے اس قانون کے مطابق خضر علیہ السلام کو بھی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہوں یا قیامت تک زندہ رہیں۔ آگے اس سوال کے جواب میں کہا گیا ہے وعلی تقدیر انہ بقی حیا حتی لقی نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد دلت السنت علی وفاتہ بعد وفات نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمدت محدودہ۔ کہتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں، مان لیں کہ خضر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک باحیات تھے، زندہ تھے، اور ان کی ملاقات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اگر ہم اس چیز کو مان بھی لیتے ہیں، فرض بھی کر لیتے ہیں، تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خضر علیہ السلام بھی وفات پا گئے. ایک محدود وقت کے بعد، ایک محدود مدت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دنوں کے بعد، ایک مختصر سے عرصے کے بعد خضر علیہ السلام بھی وفات پا گئے ہوں گے. یعنی اگر ہم مان لیں کہ خضر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حیات سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، تو بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ثابت ہے، آپ کے فرمان سے ثابت ہے کہ خضر علیہ السلام اس وقت زندہ بھی رہے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ فَإِنَّهُ عَلَى رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ أَحَدٌ. یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 116، حدیث نمبر 564، حدیث نمبر 601، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2537، اور مسند احمد جلد دوم صفحہ نمبر 88، صفحہ نمبر 121، صفحہ نمبر 131. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر جو بھی حیات سے ہے وہ 100 سال کے اندر وفات پا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمایا اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت اس زمین کے اوپر جو شخص بھی زندہ ہے 100 سال کے اندر وہ مر جائے گا، اس کی وفات ہو جائے گی. کہ خضر علیہ السلام اس وقت زندہ نہیں ہیں، یا یہ جو مشہور ہے کہ ابھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے اور یہ بات درست نہیں ہے. کئی آیتیں ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہمیشہ رہنے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ابھی یہ آیت بھی سورہ انبیاء کی پیش کی گئی جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی حیات جاویدانی ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی ہے. اور یہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو بھی زندہ ہے 100 سال کے اندر وہ وفات پا جائے گا. تو خضر علیہ السلام اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک زندہ بھی تھے، اگر ہم مان لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر مان بھی لیتے ہیں کہ زندہ تھے تو اس حدیث کے مطابق جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے 100 سال کے اندر ان کی بھی وفات ہو گئی ہوگی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس سے مستثنا نہیں کیا ہے. سوال کے جواب میں آگے کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا يَكُونُ شَأْنُهُ شَأْنُ الْأَمْوَاتِ لَا يَسْمَعُ نِدَاءَ مَنْ نَادَاهُ وَلَا يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ وَلَا يَهْدِي مَنْ ضَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ إِذَا اسْتَهْدَاهُ. کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ خضر علیہ السلام بھی فوت شدگان میں داخل ہیں، خضر علیہ السلام بھی دنیا سے وفات پا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، اور ان کا بھی وہی حکم ہے، ان کا بھی وہی حال ہے جو دیگر فوت شدگان کا ہے، دیگر نبیوں، رسولوں اور نیک صالحین بندوں کا ہے، اور دیگر تمام مردہ لوگوں کا ہے. تو خضر علیہ السلام بھی جو ہے نا اسی حال میں ہیں، اور ان کا بھی
وہی حکم ہے، لہٰذا عام فوت شدگان کی طرح خضر علیہ السلام بھی کسی کی پکار کو نہیں سنتے اور اس کا جواب نہیں دیتے، اور کوئی راستہ بھٹک جائے اور وہ خضر علیہ السلام سے رہنمائی طلب کرے، راستہ جاننے کے لیے ندا لگائے، فریاد کرے، پکارے، تو خضر علیہ السلام کسی کی رہنمائی نہیں کرتے، راستہ نہیں بتاتے، اس لیے کہ ان کا شمار بھی فوت شدگان میں ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے دیگر اموات، دیگر فوت شدگان کسی کی پکار کو نہیں سنتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیتے ہیں اور رہنمائی نہیں کرتے ہیں فوت ہونے کے بعد، وفات پانے کے بعد، اسی طرح سے خضر علیہ السلام بھی اب کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے، کسی کی آواز کو نہیں سن سکتے، کسی کی پکار اور دعا کا جواب نہیں دے سکتے۔ آگے سوال کے جواب میں کہتے ہیں وَعَلَى تَقْدِيرٍ أَنَّهُ حَيٌّ إِلَى الْيَوْمِ فَهُوَ غَائِبٌ، اگر یہ مان لیتے ہیں کہ فرض کر لیتے ہیں، جبکہ یہ محال ہے، وہ فرض محال کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، حیات سے ہیں، مان لیتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن اگر ہم فرض کر لیں کہ اب بھی خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو یہ تو بالکل متعین ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر نہیں ہیں، بلکہ وہ ہم سے غائب ہیں، ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس حاضر نہیں ہیں، بلکہ وہ غائب ہیں۔ تو جس طرح سے دوسرے تمام لوگ جو ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوتے ہیں، موجود نہیں ہوتے ہیں اور ہماری باتوں کو نہیں سنتے ہیں، باتوں کا جواب نہیں دیتے ہیں، اسی طریقے سے خضر علیہ السلام بھی ہم سے غائب ہیں، ہمارے پاس حاضر اور موجود نہیں ہیں، لہٰذا وہ بھی ہم میں سے کسی کی بات کو نہیں سنتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں شانہ شان غیرہ من الغائبین لا یجوز دعاہ ولا الاستنجاد بہ فی شدۃ او رخاء، تو جس طرح سے دیگر غائب لوگوں کی شان اور حالت ہوتی ہے، اسی طریقے سے خضر علیہ السلام کی بھی شان اور حالت ہے کہ وہ کسی کی دعا کو جو ہے نا نہیں سنتے ہیں، کسی کی پکار کو نہیں سنتے ہیں، لہٰذا ان کو پکارنا، ان سے فریاد کرنا، ان سے مدد مانگنا، ان کو آواز دینا جائز نہیں ہے۔ ان سے مدد طلب کرنا مصیبت میں یا غیر مصیبت میں، خوشحالی میں یا مصیبت کے وقت، کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے ان کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے فریاد کرنا۔ لعموم قولہ تعالی فلا تدعوا مع اللہ احدا، سورہ جن کے اندر ہے آیت نمبر 18 کہ تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، ایسی حاجت روائی یا مشکل کشائی میں کہ جس پر صرف اللہ قادر ہو، اس کے علاوہ کسی کو مت، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ خضر علیہ السلام اگر آج مان لیتے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں، تو بھی ان کو پکارنا مدد کے لیے، مصیبت اور مشکل سے نجات پانے کے لیے، یا کسی نعمت اور خوشی کو پانے کے لیے، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اور یہ شرک میں داخل ہے۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ فتویٰ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ فتاوی لجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء میں سے ہے، جلد نمبر 100، اور اس فتوے کا نمبر ہے 2090208، یعنی سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، جو کبار علماء کی کمیٹی ہے جن کا کام فتویٰ دینا ہے، یہ ان کے فتوے میں سے ہے۔ دوسرا سوال
تو اس فتوے سے معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام حیات سے نہیں ہیں بلکہ فوت پا چکے ہیں، لہذا ان کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا اور راستے بھٹک جانے پر ان سے رہنمائی طلب کرنا یہ جائز و درست نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، موت ان کو واقع ہو چکی ہے، جیسا کہ اس فتوے میں کہا گیا اور دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ دوسرا سوال، حل الخضر نبی او رجل صالح، خضر علیہ السلام نبی تھے یا نیک بندہ تھے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا صرف ایک نیک بندہ تھے، اللہ کے ولی تھے اور نبی نہیں تھے، انبیاء کرام میں سے نہیں تھے بلکہ صالحین میں سے تھے، اولیاء میں سے تھے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ الصحیح ان الخضر علیہ السلام نبی، صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، صرف اللہ کے نیک بندے ہی، اللہ کے ولی ہی نہیں تھے بلکہ اس سے بھی اونچا درجہ تھا، اور خضر علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے تھے، انبیاء کرام میں سے ہیں خضر علیہ السلام۔ لما ذکرہ اللہ تعالی فی سورۃ الکہف من قصتہ مع موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ کہف کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، اس میں یہ تذکرہ ہے، اس میں یہ ذکر آیا ہے کہ انہ خرق سفینۃ کانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ انہوں نے ان مسکین لوگوں کی کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، سمندر کے اندر جو کشتی چلتی تھی غریب لوگوں کی، اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے سوراخ کر دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے وقتل غلاما لم یرتکب جریمۃ، ایک بچے کا انہوں نے قتل، جس بچے نے کوئی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے اس میں ہے کہ واقام جدارا لیتیمین بلا اجر فی قریۃ ابا اہلھا اطعامہما، خضر علیہ السلام نے ایک بستی میں ایک دیوار کو جو کہ ٹوٹ کر گرنے والی تھی درست کر دیا تھا، برابر کر دیا تھا، کھڑی کر دیا تھا، اور اس دیوار کو گرنے سے اور ٹوٹنے سے بچا لیا تھا، جبکہ اس بستی کے لوگوں نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی ضیافت نہیں کی تھی، مہمان نوازی نہیں کی تھی، کھانا نہیں کھلایا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا تھا۔ وَأَنْكَرَ موسیٰ علیہ السلام كُلَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں واقعات پر نکیر کی تھی اور خضر علیہ السلام کو ٹوکا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، غریب لوگوں کی کشتی میں آپ نے خواہ سوراخ کر دیا، کشتی اگر ڈوب جائے تو کشتی کو آپ نے جو ہے نا عیب والی کشتی بنا دیا، اور اسی طریقے سے آپ نے معصوم بچے کا قتل کر دیا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے آگے بڑھ کر ان کا کام کر دیا اور دیوار کو سیدھی کر دی، کھڑی کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان تینوں واقعہ پہ ٹوکا تھا، تو خضر علیہ السلام نے آخر میں اس کا سبب بیان کیا، فبین لہ السبب اخیراً، آخر میں ان تمام واقعات پر جو ہے نا صفائی دی خضر علیہ السلام نے، اور سبب بتایا، وجہ بتائی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ جی ہاں، انہوں نے بتایا کہ سمندر کے اس کنارے ایک ظالم بادشاہ ہوتا تھا جو صحیح سلامت کشتی کو چھین لیتا تھا، تو اس لیے میں نے اس میں سوراخ کر دی تاکہ ان غریبوں کی کشتی جو ہے بچ جائے اس ظالم بادشاہ سے، تو یہ میں نے اچھا کام کیا، اس طرح سے میں نے ان کی کشتی بچائی، ان غریب لوگوں کی مدد کی، اور یہ جو بچہ تھا اس کو اس لیے قتل کیا کہ یہ آگے بڑھ کر یہ بچہ جو ہے اللہ کا نافرمان ہونے والا تھا اور کافر اور سرکش بننے والا تھا، اور یہ اپنے والدین کو بھی جو ہے نا ایسا ہی بنا دیتا، تو اس لیے جو ہے نا اس مصلحت اور حکمت کے پیش نظر اس کے ضرر سے بچنے کے لیے یہ کرنا پڑا اور یہ کیا۔
اور اسی طریقے سے یہ جو دیوار میں نے سیدھی کر دی، کھڑی کر دی اور اس کو ٹوٹنے سے گرنے سے بچایا، تو وہ اس وجہ سے کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے جو ہے نا خزانہ تھا، دولت تھی ان 2 بچوں کی۔ اگر دیوار ٹوٹ کے گر جاتی تو ان کی دولت ضائع ہو جاتی اور بستی والے، گاؤں والے لوٹ لیتے، تو میں نے حفاظت کے لیے ایسا کیا، تو یہ بھی میں نے مدد کی۔ تو غریب لوگوں کی مدد کی، اس کے والدین، بچے کے والدین کی مدد کی، اور اسی طریقے سے جو ہے نا 2 یتیم بچوں کی مدد کی۔ تو اس طرح سے صفائی پیش کی خضر علیہ السلام نے، اور جو ہے نا سبب بیان کیا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ تو اس میں آخر میں کیا کہا؟ ثم ختمت القصۃ بأن كل ذلك كان منه بوحی من اللہ۔ قصے کے آخر میں یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اس لیے میں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کرنا تھا اور کرنے کا حکم آیا تھا، اس لیے میں نے یہ سب کیا ہے۔ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس کو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے یہ سب کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی منمانی نہیں کی ہے کہ میرے دل میں آیا اور میں نے ایسا ایسا کر دیا، کشتی کو نقصان پہنچایا اور جو ہے نا بچے کا قتل کر دیا اور دیوار کو سیدھی کر دی۔ یہ کوئی میں نے اپنے مزاج سے نہیں کیا ہے، اپنی طبیعت سے نہیں کیا ہے، اپنی خواہش سے، اپنی منمانی کے مطابق ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے کیا۔ اور یہ جو میں نے تمہیں صفائی دی اور یہ سب جو اس کی تفسیر ہے، یہی تعویل ہے اس کی، میں نے ایسا کیوں کیا، تو اس کی وجہیں اور اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے جو میں نے تم کو بتایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم صبر نہیں کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکے، یہ جو 3 واقعات ہوئے تو آپ نے صبر نہیں کیا اور آپ نے نکیر کیا، آپ نے ٹوکا مجھ کو، اور میں چپ رہا، آخر میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ خضر علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے، اور ان پر اللہ تعالیٰ اپنی وحی اتارتا تھا۔ تو وحی کس پر نازل ہوتی ہے؟ نبی پر نازل ہوتی ہے، رسول پہ نازل ہوتی ہے۔ نیک بندے پر یا اللہ کے ولی پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خضر علیہ السلام صرف نیک بندہ یا اللہ کے ولی ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی تھے، نبیوں میں سے تھے۔ تو اس سوال اور جواب سے معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبیوں میں سے ہیں اور انبیاء کرام میں سے ہیں۔ نیک بندہ تو ہیں ہی اور اللہ کے ولی تو ہیں ہی، لیکن صرف اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے معلوم ہوا۔ اور ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو رسول تھے اور اولو العزم رسولوں میں سے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ ان کے پاس، میرے اس نیک بندے کے پاس جاؤ، خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کو بھیجا تھا۔ اور اس طرح سے علم گویا کہ ایک طرح سے حاصل ہوا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ایک نبی اور رسول جو ہے نا ایسے شخص کے پاس جو ہے نا جاتے ہیں جو نبی نہیں تھے بلکہ صرف اللہ کے ایک بندے تھے، تو یہ بات بھی جو ہے نا اتنی ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور رسول تھے، خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، اور ایک نبی دوسرے نبی کے پاس گئے، اور اس طرح سے علم کے بارے میں افادہ اور استفادہ ہوا۔
اگر یہ کہیں گے کہ وہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جو نبی اور رسول تھے، اور نبی اور رسول علم میں بڑا ہوتا ہے نیک صالح شخص کے مقابلے میں، تو کیا موسیٰ علیہ السلام اپنے سے نیچے درجے کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے؟ تو اس بات سے بچنے کے لیے بھی یہی درست معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، محض اللہ کے بندہ اور یہ جو دوسرا والا جواب نقل کیا گیا، یہ بھی فتاوی لجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء سے ہے، جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے، کبار اہل علم کی جو کمیٹی ہے جن کا کام فتویٰ دینا ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے، جلد نمبر 100 اور فتویٰ نمبر ہے 2120211۔ تو محترم حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور بہت ساری چیزیں جو مشہور ہیں ان کا تعلق غلط فہمیوں میں سے ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خضر علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ جو ہے نا درست کریں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے تھے، اور خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور خضر علیہ السلام جو ہے نا ابھی حیات سے نہیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ راستہ جو لوگ بھٹک جاتے ہیں اور وہ آواز دیتے ہیں خضر علیہ السلام کو تو خضر علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو راستہ دکھاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی صحیح نہیں ہے، یہ سب باتیں درست نہیں ہیں۔ تو اس کا تعلق چونکہ عقیدے سے ہے، اور جو ہے نا عقیدہ کا درست ہونا اور سلامت رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتا ہے مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ اور ایمان پر قائم رکھے، اور ایسے عقائد سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو شرک پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں اور رسولوں کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔